نحمد ونصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز آ رہی ذرا ہے؟ مہربانی کریں مسئلہ بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. قرآن کریم کی آیت ہے. میں قرآن کریم کی آیت سے پریس کانفرنس کا آغاز کروں گی کہ تم امتوں میں سے بہترین امت پیدا کیے گئے ہو جو نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے. آج پاکستان میں یوم تکریم شہدائے پاکستان منایا جا رہا ہے. میں پاکستان کے بہادر بیٹوں جنہوں نے پاکستان کی پاک سرزمین کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کیں، میں ان کے بیوی بچوں، ان کی ماؤں، ان کی بہنوں، ان کی بیٹیوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں. میں ان کو کہنا چاہتی ہوں کہ آپ شہداء کے اہل خانہ ہماری دعاؤں میں ہیں. آپ بہادر بیٹوں کی بہادر مائیں، بہنیں، بیٹیاں ہیں. آپ کی جرت، صبر، حوصلے اور مخلصی کو پوری قوم سلام پیش کرتی ہے. آپ کے بیٹے شہید ہو گئے، لیکن پاکستان کا ہر بیٹا، پاکستان کا ہر بچہ آپ کا بچہ ہے، اور وہ آپ کی قدر بھی کرنا جانتا ہے، وہ آپ کی قربانیوں کو بھی جانتا ہے، اور وہ آپ کی قربانیوں کو سر آنکھوں پر رکھنا بھی جانتا ہے. پاکستان اسلام کا قلعہ ہے اور اس قلعے کی محافظ پاک فوج ہے. پاکستان کا ہر شہری اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہے اور پاکستان کا ہر شہری پاک فوج کا سپاہی ہے. میرے بھائیوں، میرے پاکستانی بھائیوں اور بہنوں جو سن رہے ہیں، 2017 میں عائشہ گلالئی نے حسینی علم اٹھایا یزیدیت کے خلاف. 2017 میں عائشہ گلالئی کو معلوم تھا کہ ہواؤں کا رخ کس طرف ہے. ساری ہواؤں کا رخ، سارے طاقت کا محور نیازی اور پی ٹی آئی کی طرف تھا. لیکن عائشہ گلالئی نے حسینی علم اٹھایا اور قوم کو جو باتیں بتائیں وہ قدرت آج ایک ایک بات سچ ثابت کر رہی ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں اس بات پر. میں اور پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ تھے، وہ پارٹی میں ہم کسی شخصیت کے لیے نہیں آئے تھے، ہم تو ایک نئے روشن پاکستان کے ویژن پر آئے تھے. تو 5 سال مجھے بہت سیاسی جماعتوں نے دعوت دی، شمولیت کی، لیکن میں نے کسی پارٹی کو جوائن نہیں کیا. اور آخر میں آج پاکستان مسلم لیگ میں شمولیت کا اعلان کر رہی ہوں، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ وہ جماعت ہے جو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی جماعت ہے. جو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی جو امانت ہے پاکستان، اس کی حفاظت کرنے والی جماعت ہے، اس کی قدر کرنے والی جماعت ہے. اور میں اس لیے بھی اس پارٹی کو جوائن کر رہی ہوں کہ چودھری شجاعت صاحب، جو کہ میرے لیے انتہائی قابل احترام ہیں، پوری قوم کے لیے قابل احترام ہیں، ایک تجربہ کار سیاستدان ہیں، لیکن ان کا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے. یہ
یہ وہ شخصیت ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے ذاتی اقتدار، کرسی کی لالچ، ذاتی مفادات کے لیے ملک کی سلامتی کو خطرے میں نہیں ڈالا. اس پر پوری قوم گواہ ہے. انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی سلامتی کو مقدم رکھا، بلکہ مصالحتی رول ادا کیا جب بھی کوئی پاکستان میں انتشار اور افراتفری پھیلی پاکستان کے بچاؤ کے لیے. تو میں اس بات پر پاکستان کے لیے جو ان کی خدمات ہیں، میں ان سے متاثر ہو کر آج میں ان کی شاگردی اختیار کر رہی ہوں، اور ہمیں مثبت سیاست سیکھنے کی ضرورت ہے پاکستان میں. اور دوسری بات یہ کہ چودھری شجاعت صاحب پاکستان میں وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھے ہیں، وزیر اعظم کے عہدے پر رہے ہیں. جس بات نے مجھے متاثر کیا کہ وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھنے کے باوجود ان پر آج تک کرپشن کا کوئی اسکینڈل سامنے نہیں آیا، ان پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں لگا. اور میرے ساتھ چودھری سرور صاحب موجود ہیں. چودھری سرور صاحب انتہائی قابل احترام، یہ وہ پاکستانی ہیں جو کہ برطانوی پارلیمنٹ کے پہلے مسلمان رکن ہیں. 2 دفعہ برطانوی پارلیمنٹ کے رکن منتخب ہوئے. پاکستان کا سر جو ہے وہ فخر سے بلند کیا، اور انہوں نے وہاں پر جو جمہوریت دیکھی، جو وہاں کا نظام دیکھا، کیونکہ برطانیہ جمہوریت کی ماں اس کو کہا جاتا ہے. وہاں پہ ایک ٹرانسپیرنسی ہے، وہاں پہ ایک عوامی رائے سے نظام چلتا ہے. جمہوریت کا بہترین نظام قائم ہے، گورننس کا بہترین نظام قائم ہے. تو چودھری سرور صاحب جو انہوں نے وہاں پر سیکھا ہے، وہ پاکستان مسلم لیگ میں انشاءاللہ وہ اپنا ویژن بھی رکھتے ہیں، اور یہاں پر پاکستان کے لیے ہم انشاءاللہ وہ اسٹریٹجیز اپلائی کریں گے پاکستانی قوم کے لیے. اور جمہوریت، میں نے باقی پولیٹیکل پارٹیز میں ون مین شو دیکھا، مجھے جو پاکستان مسلم لیگ اور دوسری پولیٹیکل پارٹیز میں فرق نظر آتا ہے وہ جمہوریت کا فرق نظر آتا ہے. حقیقی جمہوریت آج آپ کو صرف پاکستان مسلم لیگ میں نظر آئے گی. یہ پاکستانی، میرا تعلق مڈل کلاس سے ہے، میں کوئی سرمایہ دار جاگیردار گھرانے سے تعلق نہیں رکھتی. میرے والدین استاد ہیں، اس قوم کے بچوں کو پڑھاتے رہے ہیں. تو میں اس پارٹی کو ایک عوامی پارٹی سمجھ کر، ایک جمہوری پارٹی سمجھ کر، ایک کلین پارٹی سمجھ کر میں نے آج اس میں شمولیت اختیار کی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ پارٹی پاکستان کے نوجوانوں کی پارٹی ہے، یہ پاکستان کے غریب طبقے کی آواز ہے. ہمارا منشور جو ہے وہ پاکستان کے غریبوں کی تکالیف دور کرنا ہے. ہمارا منشور نوجوانوں کی بے روزگاری کو ختم کرنا ہے. ہمارا منشور پاکستان کی معیشت کو اٹھانا ہے. ہمارا منشور پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند کرنا ہے. اور ہمیں پاکستان کی مڈل کلاس اور غریب طبقے کے مسائل کا معلوم ہے. ہمیں معلوم ہے کہ وہ کن تکالیف سے گزرے ہیں، کیونکہ میں عوام میں سے ہوں. میں 9 مئی کے واقعات کو یہاں پر کنڈیم کرنا چاہوں گی. میں نے اس سے پہلے بھی 11 مئی کو پریس کانفرنس میں اسلام آباد میں اس کو کنڈیم کیا تھا. 9 مئی کے جو واقعات ہیں میں اس کو 9/11 آف پاکستان کہتی ہوں. یہ پاکستان کا 9/11 تھا، کیونکہ اس دن پاکستان کی ڈیفنس پر حملہ ہوا، پاکستان کی دفاعی تنصیبات پر ڈائریکٹ حملہ ہوا. اور یہ وہ بات ہے جو ہم کہتے ہیں کہ جس کی ڈاکٹر اسرار احمد کئی سال پہلے پیشن گوئی کر چکے تھے، جو بات حکیم سعید کہہ چکے تھے، جو بات عبدالستار ایدھی قوم کو بتا چکے تھے. 9 مئی کو اس کا نتیجہ قوم کے سامنے آ گیا. فورن فنڈنگ کا نتیجہ قوم کے سامنے آ گیا. بھارتی اور اسرائیلی فنڈنگ کا نتیجہ قوم کے سامنے آ گیا. اور
9 मई को हमारी फ़ौज और शहदा के ख़ानदानों ने जिस तहम्मुल का मुजाहरा किया, कौम आप पर फ़ख्र करती है। मुझे तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की बहन की तरह हूँ, क्योंकि हमारा एक ख़ानदान की तरह ताल्लुक़ रहा है। और जैसे मैंने पहले कहा कि हम नियाज़ी या शख्सियत के लिए नहीं आए थे, हम एक रोशन पाकिस्तान की उम्मीद पर PTI में गए थे। चौधरी सरवर साहब भी इसी उम्मीद पर गए थे। लेकिन हमें जब मालूम हुआ कि जो विजन था, मिशन था और नियाज़ी था, वो तीनों फेक थे, तीनों ड्रामा थे। और आज जिस तरीके से PTI के कारकुनों के कंधों पर जिस तरीके से उनको जो हमारे नौजवान हैं वो इसमें मैं PTI के वर्कर से मेरी हमदर्दी है। मैं कहती हूँ कि मैं आपकी बहन की तरह हूँ, और मुझे मालूम है कि आप पार्टी फंडिंग आपके पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपके लिए वकील का इंतज़ाम नहीं किया जा रहा। आप जेलों में बंद हैं। आपने जिनके इशारों पर बात की, आपने जिनके डायरेक्शंस पर काम किया, आज आपके वालिदैन आपके वकील की फ़ीस नहीं दे सकते। तो यहाँ पर इंसाफ आपको नज़र आता है कि इंसाफ है या नहीं है। तो मैं PTI के जो लीडर्स हैं, वो लीडर्स जो पार्टी छोड़ रहे हैं और जो मुल्क दुश्मनी 9 मई को की गई, शहदा के साथ जो एहसान फरामोशी की गई, उसके नतीजे में जो पार्टी छोड़ रहे हैं, मैं उनको सलाम पेश करती हूँ। और मैं उनको कहती हूँ कि आयशा गुलाली ने ना पहले कौम से झूठ बोला था और ना आज बोलेगी। मैं कहती हूँ कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है, ये आए, इस प्लेटफॉर्म पर आए। मुझे आपके लिए फ़िक्र है। मुझे फ़िक्र इसलिए है क्योंकि जब आप छोड़ेंगे या किसी और जगह पे आप जाएंगे तो कहीं और आपसे धोखा ना हो जाए, कहीं और आपके जो ख्वाब हैं उनको ख़राब ना किया जाए। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है, मैं आपको दावत देती हूँ कि ये आपका घर है। आयशा गुलाली आपकी बहन है। इसमें चौधरी सरवर साहब हमारे साथ हमारे बड़े के तौर पर मौजूद हैं। चौधरी शुजात साहब, जिनकी खिदमत पाकिस्तान के लिए किसी से छुपी नहीं है। तो मैं PTI के जो वर्कर्स हैं, रहनुमा हैं, जो पार्टी छोड़ रहे हैं, मैं उनको कहती हूँ कि आएँ, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग का हिस्सा बने, आएँ मिलकर पाकिस्तान की तामीर तरक्की में हिस्सा डालें। और इंशाल्लाह हम ऐसी पॉलिसीज़ देंगे कि वो पॉलिसीज़ हम इम्प्लीमेंट करेंगे। हमारे कॉल और फेल में तज़ाद नहीं होगा। हम कोई झूठा सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट लेकर नहीं फिरेंगे। हम उसको साबित करेंगे अपने एक्शन से कि हम पाकिस्तान के गरीब के साथ भी मुखलिस हैं, पाकिस्तान के मजदूर के साथ भी मुखलिस हैं, पाकिस्तान के किसान के साथ भी मुखलिस हैं, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के साथ भी मुखलिस हैं, पाकिस्तान की मीडिया के साथ भी मुखलिस हैं। थैंक यू, शुक्रिया।